خالہ نے مسکراتے ہوئے زارا کو گلے لگا کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ خالہ نے پھر زارا کو گلے لگا کے دعائیں دیں۔ وہ دونوں جب تک وہاں رہیں پودوں کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ جب تک وہ اپنی سردیوں کی چھٹیاں گزار رہی تھیں وہاں پر، تب تک انہوں نے ان پودوں کا بہت خیال رکھا۔ واپس آتے ہوئے ندا کو ننھے پودوں کی حفاظت کی ہدایت دے کر اپنے گھر لوٹ آئیں۔ پھر کیا کیا، واپس آتے ہوئے خالہ کی جو بیٹی تھی ندا، اس کو جو ہے پودوں کی حفاظت کے بارے میں بتایا ان کو، اور پھر اس کو سونپ کر آئی کہ جو ہے تمہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ گھر واپس آ کر ان کا اسکول اور پڑھائی شروع ہو گئی اور اس میں مصروف ہو گئیں۔ جب گھر آئیں تو اس کے بعد سردیوں کی چھٹیاں آلموسٹ ختم ہو چکی تھیں، تو اب وہ اسکول کی پڑھائی میں مصروف ہو گئیں۔ ایک روز خالہ کا فون آیا۔ سب سے دعا سلام کے بعد انہوں نے زارا اور سارا کا بہت شکریہ ادا کیا۔ پھر ایک دن خالہ نے فون کیا اور سب سے سلام دعا کرنے کے بعد انہوں نے زارا اور سارا کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ تم دونوں جس اچھے کام کی ابتدا کر کے گئے تھے، خالو نے اس کو مزید آگے بڑھایا۔ انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے جو کام جو ہے کیا تھا، جس کی شروعات کر کے گئے تھے، اس کو خالو نے مزید آگے بڑھا دیا، یعنی کہ مزید اس میں انہوں نے پودے وغیرہ مزید لگا دیے اور ان کا جو ہے باقاعدگی سے خیال رکھتے ہیں۔ خالو جان نے اور پودے لگا دیے ہیں، ٹھیک ہے، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد باقاعدہ اس ننھے سے باغ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ کیا کرتے ہیں، وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے آتے ہیں اور پھر وہ چھوٹے سے جو ان کا باغ ان کا ہے، اس کی مطلب ان پودوں وغیرہ کی جو ہے حفاظت وہ خود کرتے ہیں۔ واقعی اب ہمیں سبزیاں گھر سے ہی ملنے لگی ہیں، اب انہیں سبزیاں جو ہے ساری گھر سے ہی مل جاتی ہیں۔ امی اور ابو نے جب اپنی بیٹیوں کا یہ کارنامہ سنا تو وہ دونوں بھی بہت خوش ہوئے۔ امی ابو بھی بہت خوش ہوئے کہ جو ہے زارا اور ثنا نے جو ہے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ ابو مسکراتے ہوئے اپنے گھر کے لان کی طرف بڑھ گئے، جہاں ان کے لگائے ہوئے پودے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا تھا، جو ہے زارا اور سارا کے ابو نے بھی اپنے گھر کے لان میں پودے لگائے ہوئے تھے، تو وہ وہاں ان کی دیکھ بھال کے لیے چلے گئے۔